ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تاریخ سے آگاہ رکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کی بربادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ خلافت عثمانیہ، جس کو مسلم دور حکومت کا ایک سنہرا دور تصور کیا جاتا ہے، آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ خلافت عثمانیہ کو کس طرح تباہ کیا گیا، اور سعودی عرب، جس کا نام حجاز مقدس تھا، اس کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب کس طرح رکھا گیا، اور سعودی عرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش کس طرح کامیاب رہی۔ عرب شریف میں 1930 تک ترکی کے مسلمانوں کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ طاقتور ترین خلافت عثمانیہ کی وجہ سے دنیا بھر کے کافروں پر اسلام اور مسلمانوں کا بہت دبدبا تھا، کیونکہ جب بھی دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کے حکمران اس کا فوراً منہ توڑ جواب دیتے۔ امریکا اور برطانیہ سمیت دنیا بھر کے اسلام دشمنوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو اگر کسی سے خطرہ تھا تو وہ تھے خلافت عثمانیہ کے مسلمان۔ مسلمانوں کے دشمنوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کافروں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کر دی۔ انگریزوں نے سب سے پہلے ایک ایسے عیسائی شخص جس کا نام لارنس تھا، اس کو کھڑا کیا جو کہ عربی زبان کا ماہر تھا۔ وہ شخص ایسی عربی بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ عربی ہے یا پھر عیسائی۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم لوگ عربی ہو اور یہ ترکی اجمی یعنی غیر اجمی ہیں، عربوں کے حکمران صرف عربی ہو سکتے ہیں، اجمی کی حکومت کو کیسے ہم برداشت کر رہے ہیں؟ مگر اس وقت کے غیور عرب مسلمانوں نے اس کی حقیقت جان لی اور اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ لارنس آف عربیہ کی ناکامی کے بعد پھر انگریزوں نے ایک اور شخص کو اپنی سازش کے لیے تیار کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے نے اپنی سازش کی کامیابی کے لیے اس نے عربوں میں سے دو لوگوں کو چنا، جن میں سے ایک شیخ نجدی ابن عبد الوہاب اور دوسرا نجد کا سب سے بڑا لٹیرا جس کا نام ابن سعود تھا۔ ہمفر نے شیخ نجدی کو مالی امداد اور ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر کیا تھا، ہمفرے کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ابن سعود نے انگریزوں سے ملے ہتھیاروں کی مدد سے عرب شریف میں خلافت عثمانیہ کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا۔ مکہ شریف، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمانوں کو ابن سعود نے اپنی فوج کے ہاتھوں قتل کروایا۔ جب ترکی نے دیکھا کہ شیخ نجدی اور ابن سعود انگریزوں کے آلائے کار بن کر عرب سے ہمیں نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ شریف، مدینہ شریف اور طائف کے بکثر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، تب حرمین میں قتل و غارت روکنے کے لیے ترکی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم حرمین شریفین کی حکمرانی چھوڑ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، 23 ستمبر 1930 کو عرب شریف پر نجدیوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا عرب شریف کا نام حجاز مقدس کو اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ عرب شریف کا بدنام زمانہ ریگستانی لٹیرا ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام بدل کر اپنے نام پر سعودی عرب رکھ دیا۔ جنت البقیع اور جنت المعلا میں 1400 سالوں سے بنے صحابہ کرام اور اہل بیت کے مزارات پر شیخ نجدی ابن عبد الوہاب کے حکم سے بلڈوزر چلائے گئے۔ گنبد خضرا کو مسمار کرنے کے لیے اس نے گرنیڈ بموں سے گنبد خضرا پر حملہ کروایا لیکن ناکام رہا۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان دروازوں کے نام شیخ نجدی نے آل سعود کے خاندان کے افراد کے نام پر رکھوا دیے۔ پھر کیا تھا، نجدی حکومت قائم ہونے کے بعد یہود و نصارہ کو بلا روک ٹوک عرب میں آنے جانے کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ آج بھی مکہ شریف میں انگریز فوج کا ملٹری بیس قائم ہے اور انہیں نجدی حکومت کی طرف سے سور کا گوشت اور شراب، جو کہ انگریز فوج کی بنیادی ضرورت ہے، باہم مہیا کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے، اسلامی نظام حکومت خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے 23 ستمبر 1930 کو ابن سعود کو عرب کا بادشاہ بنایا گیا۔ اس دن عظیم الشان جشن کا اہتمام ہوا جس میں
امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے کافر حکمرانوں نے شرکت کر کے خوب جشن منایا۔ 1930 تک جس عرب شریف کے نام سے سارے دنیا کے یہودی کانپتے تھے، سعودی عرب بننے کے بعد وہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگے۔ سعودی عرب نے مسلمانوں کو دنیا کی کمزور ترین قوم بنا دیا، جس کی وجہ سے مسلمان آج ساری دنیا میں ذلیل اور خوار ہیں۔ ہر جگہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سعودی عرب کے نجدی حکمران اپنی عیاشوں میں مست امریکہ کی غلامی کرتے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو، اور یمن سے